बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही मामला है जिस पर बात हो रही है, वही बेंच। 9 रुकनी बेंच था, वो कम होते होते 3 रुकनी बेंच रह गया है। मियां नवाज शरीफ भी मैदान में आए हैं, पूरी की पूरी पीडीएम मैदान में उतर चुकी है। इसी पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दीगर एक दो खबरों पर भी बात कर लेते हैं। आटे की तलाश में कराची में एक पॉइंट पर 11 लोग हलाक हो गए। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और यहाँ आटे की तलाश करते करते लोग किस तरीके से मर रहे हैं। मुफ्त आटा दिया जा रहा है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़े से मुफाद के लिए ये हुकूमत ऐसा कुछ कर रही है कि लोग लाइनों में लगकर अपनी जानें दे रहे हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 20 हो चुकी है। ये हुकूमत जो कहती है कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, इनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आटे की लाइनों में लगकर जो भी हलाक होगा, जाम बहक होगा, उसके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि इनके साथ क्या हो रहा है कि लाइन में लगे हुए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, अपनी जानें दे रहे हैं आटा देने के लिए, और उनके लवाहिकीन को 10 लाख रुपया मिलेगा। और फिर हुकूमत की तरफ से ये तासर दिया गया था कि पेट्रोलियम की कीमतों में इस पहली को 1 अप्रैल को 15 से 20 रुपए कमी कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 1 पैसे की कमी नहीं की गई, जबकि बिजली की कीमतों में 3 रुपए यूनिट इजाफा कर दिया गया। एक खबर यह भी है कि अजहर मिशवानी अपने घर आ गए हैं। उनको किस तरीके से उठाया गया, 7-8 रोज वो लापता रहे, कहीं से पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे गए हैं। अब वो घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं खैरियत से घर पहुंच गया हूं, लेकिन उससे अगली बात करने के लिए वो तैयार नहीं हैं। उनके साथ क्या गुजरी, उन पर क्या बीती, इस हवाले से वो बिल्कुल खामोश हैं। और फिर हुकूमती इत्तेहादियों का आज इजलास हो रहा है। उस इजलास में क्या तय किया जाएगा, जैसा कि हमने कहा था कि हम बात करेंगे टूटते हुए बनते हुए बेंचेस की, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की। मियां नवाज शरीफ भी मैदान में आए हैं, इनकी पूरी पार्टी मैदान में उतर चुकी है जजों की किरदार कुशी करने के लिए, अदलिया के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए। आज इजलास हो रहा है हुकूमती इत्तेहाद का। उसमें क्या फैसला किया जाएगा? क्या ये फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है, कहाँ से लोगों को लेके आना है, कौन पार्टी कितने लोग देगी सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाने के लिए। अब हम मजीद इसी मौजू पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जजों के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जा रहा है। क्यों? एक ही रट है, एक ही ज़िद है, एक ही इसरार है। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के 6 माह तक इल्तवा के फैसले पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। जो जज इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को रद्द करते हुए मालूम होते हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, इनको स्कैंडलाइज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 3 रुकनी नहीं बल्कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जो अपनी साइड पर नज़र आते हुए जज इनको नज़र आते हैं, उनके ये लोग तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद वाले उनको सर आंखों पर बिठा रहे हैं, साथ साथ उनको साथी जजों के ख़िलाफ़ उकसाया भी जा रहा है। और वो उकसावट में आकर बहुत कुछ कर रहे हैं। अपनी इज़्ज़त के हवाले से भी नहीं सोच रहे, कानून के बारे में भी नहीं सोच रहे। जजों के ख़िलाफ़ अंगारे बरसाने वालों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे आगे हैं। वो इन लोगों की इमाम बनी हुई हैं। उनकी लय पर ताल उठाने वालों और हक़ नमक अदा करने वालों में मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, अता तारड़, नून लीग के तीसरे और पीपीपी मौलाना फजल रहमान की पार्टी के 4थे दर्जे के लीडर शामिल हैं। मियां नवाज शरीफ ने भी लंदन से प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा खाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें वो कहते हैं कि फुल कोर्ट के सिवा कोई बेंच कबूल नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितने सहाफ़ियों को बुलाते हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 सहाफ़ियों को। और वही जंग वाले, दूसरे जियो वाले, एक दुनिया वाले और एक समा वाले, इनको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। गैर जानबदार एक भी सहाफ़ी वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होता। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब गरजते हैं, बरसते हैं, कहते हैं साकिब निसार दीगर रिटायर्ड जजेस बताएं मुझे क्यों निकाला, कौम आंखें खोले, मजाक क्या हो रहा है। मियां नवाज शरीफ को अभी तक ये जवाब नहीं मिल सका कि मुझे क्यों निकाला। और फिर आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बेंच बन रहे हैं, जिस तरीके से बेंच टूट रहे हैं, बेंच क्यों टूट रहे हैं? यही मुस्लिम लीग नून के मैनेज किए हुए जज हजरात बेंच से निकल जाते हैं, कभी शामिल हो जाते हैं। इनके कहने पर पहले भी अदालतों में ऐसा बहुत कुछ होता रहा है जो आजकल नज़र आ रहा है।
میاں نواز شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں مزید بھی پرجوش ہو کر بلکہ غصے میں آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ فل کوڈ بنائیں، موجودہ بینچ قبول نہیں ہے۔ وہی بات جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور مسلم لیگ کی پوری قیادت، کارکن، ان کے حامی اور پے رول پر کام کرنے والے سوشل میڈیا کے لوگ ایک ہی بات، ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ فل کوڈ بنایا جائے، فل کوڈ بنایا جائے۔ کیوں؟ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے جب تک نئی قانون سازی نہیں ہو جاتی۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں فیصلے ٹھونسنے سے گریز کیا جائے۔ میاں نواز شریف سوال کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی باتوں پر اور میری سزا پر از خود نوٹس نہیں بنتا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے کہ عدلیہ نے صرف عمران خان کے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب آگے چل کر مزید کہتے ہیں، بڑے اشتعال میں کہتے ہیں کہ انتخابات ہیں، ٹرک یا ریڈی والے نہیں، ملک کا مسئلہ بن چکا۔ ماضی میں عمران خان کے حق میں فیصلے کر کے قوم کو مقروض کر دیا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی سے ہوئی زیادتی پر از خود نوٹس ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کیس سے متعلق سب فل کوڈ بنانے پر متفق ہیں۔ بینچ میں 2 جج وہ ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ قوم کو ان ہی بینچوں کے فیصلے نے بھکاری بنا دیا۔ آج بھی ایسا ہے، مگر ہم پاکستان کو کسی صورت تباہی سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی تباہی سے دوچار نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ان کے انا پر ان کی حکومت نے پاکستان کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ لوگ جو فل کوڈ بنانے پر زور دے رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس بینچ میں 2 ججوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تیسرے جج کا نام نہیں بتایا جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جبکہ یہ 3 جج وہ ہیں عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر، جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کیا تھا۔ اس بینچ میں مزید 2 جج بھی بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس مندو خیل اور مظہر عالم میاں خیل۔ مظہر عالم میاں خیل ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس بینچ میں 2 وہ جج موجود ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان 2 ججوں کا نام نہیں بتایا کہ جو اس بینچ میں موجود ہیں، جبکہ اعجاز الحسن صرف 1 جج ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ دوسرا کون جج ہے؟ عمر عطا بندیال نے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے 2 ججوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے جو اس بینچ میں موجود ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ تینوں کے تینوں وہ جج ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کیا تھا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو یہ سب سے زیادہ ناقابل قبول بینچ عمران خان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن عمران خان نے نہ صرف ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو انتخابات ملتوی کیے ہیں، التوا میں ڈالے ہیں، اس پر آپ کوئی بھی بینچ بنا لیں، اس پر فل کوڈ بنا لیں، اس پر آپ 9 رکنی بینچ بنا لیں، اس پر 7 رکنی بینچ بنا لیں، اس پر 5 رکنی یا 3 رکنی، جو بھی آپ نے بینچ بنانا ہے بنا لیں۔ یہ چیف جسٹس کا، سپریم کورٹ کا اختیار ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسی ہی قومی سوچ ہونی چاہیے جو عمران خان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، ان کی پوری کابینہ کیا کہہ رہی ہے، ان کے حامی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قابل قبول ہوگا تو فل کوڈ ہوگا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انتخابات سے بھاگنا ہے، 90 روز کے اندر انتخابات قبول نہیں ہے، اب 90 روز سے کہیں اوپر ہو جائیں گے۔ پیر کے روز جو بھی فیصلہ آئے گا، اگر اس میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، تو بھی عملی طور پر 90 روز گزر چکے ہوں گے، لیکن 90 روز کے قریب انتخابات کروانے کے حوالے سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ 90 روز کے اندر انتخابات ان لوگوں کی چھیڑ بن چکا ہے، کسی بھی طریقے سے اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہی خوف ہے مسلم لیگ نون کو، PPP کو اور ان کے اتحادیوں کے۔ ویسے ابھی تک یہ ایک مفروضہ ہے کہ سپریم کورٹ 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دے دے گی، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو خوف یہی ہے کہ سپریم کورٹ 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ مفروضہ حکومت اور اس کے پشت پناہوں، حاشیہ برداروں، کاسا لیسوں، مالشیوں اور پالشیوں کی جان پر بنا ہوا ہے۔ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ عجوبے آخری حد کو بھی پار کر رہے ہیں۔ کیوں؟
عمران خان کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے. ان کو کامیابی کا 10% بھی شبہ ہوتا، امکان ہوتا تو الیکشن میں چلے جاتے. ملک تباہی کے دہانے پر ہے مگر ان کو اپنے اقتدار کو طوال دینے کی پڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کھل کر کی جا رہی ہیں. ججوں کو آپس میں لڑایا الجھایا جا رہا ہے. الیکشن سے بھاگنے کے لیے قانون سازی کر دی گئی. جسٹس امین الدین اور مندو خیل 5 رکنی بینچ سے الگ ہو گئے. امین الدین کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت سوموٹو کے تحت چلنے والے مقدمات یہاں ہیں وہیں ان کو روک دیا جائے. قواعد بننے تک قاضی فائسہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس کو بھی اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کس کو اختیار ہے؟ یہ بات امین الدین صاحب نے کی ہے اور قاضی فائسہ صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے. اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے سرکولر میں اڑا کر رکھ دیا گیا ہے. جسٹس شاہد وحید صاحب نے جو کچھ کہا ہے عمر عطا بندیال صاحب اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ہمارے 2 فاضل جج صاحبان کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، کس کے ایما پر فیصلے دے رہے ہیں، کس کی طرف سے ڈوریاں کھینچنے پر اس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو سوموٹو لینے کا اختیار ہے، کسی اور کو نہیں ہے. جبکہ قاضی فائسہ صاحب نے پہلے بھی سوموٹو لیا تھا اور ان کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی سوموٹو موجود ہے. فل کورٹ بنانے کی باتیں اور ججوں کو کنٹروورشل بنانے کا سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، 13 اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر پریس ٹاک میں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. ججوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اپنے ججوں کو نوازا جا رہا ہے. جیسے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، جیسے ہی قاضی فائسہ کی طرف سے ان کے حق میں بات کی جاتی ہے تو کیوریٹو ویوز کو واپس لینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. کون کس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ مندو خیل کا اختلافی نوٹ فاروق ایچ نائک کو چیف جسٹس کو ملنے سے پہلے مل گیا، جس میں جو فیصلے کا حصہ بننا تھا یہ نوٹ مندو خیل صاحب نے لکھا تھا یا پھر فاروق ایچ نائک صاحب نے لکھ کر ان کو دیا تھا، یہ بھی سوالیہ نشان ہے. مندو خیل اس بینچ کا حصہ تھے جو الیکشن کمیشن کو انتخابات کے اعلان کے حکم سے پہلے تشکیل دیا گیا تھا. انتخابات کا اعلان کر کے الیکشن کمیشن کی طرف سے واپس لیا گیا تو اس کے بعد بھی ایک بینچ تشکیل دیا گیا. یا فریدی اور اطہر من اللہ یہ کہہ کر اس بینچ سے الگ ہو گئے کہ کیس قابل سماعت نہیں ہے. اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی پر نون لیگ نے اعتراضات کیے تو وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے. یہ بینچ سوموٹو کے تحت تشکیل پایا. اس کے بعد نیا بینچ تشکیل دیا گیا جس میں اعجاز الحسن، منیب اختر، امین الدین، مندو خیل چیف جسٹس کی سربراہی میں بیٹھے تو اسی روز منصور علی شاہ کا لکھا فیصلہ سامنے آ گیا جس کی مندو خیل نے تائید کی کہ فیصلہ 4 کے مقابلے میں 3 سے ہوا تھا. یہ بات سب سے پہلے وزیر قانون اس وقت کے اٹارنی جنرل کی تھی، جو اٹارنی جنرل اب مستعفی ہو چکے ہیں یا ان کو نکالا جا چکا ہے. یہ کس کے اما پر کس نے کیا؟ آپ اندازہ لگائیں کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. 5 جج بیٹھتے ہیں، 3 ایک طرف کا فیصلہ دیتے ہیں، باقی کتنے رہ گئے؟ مندو خیل اور منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ 7 ججوں نے فیصلہ دیا ہے. 5 جج بیٹھے تھے، 2 کھڑے تھے. کھڑے ہوئے جج کسی کو نظر نہیں آئے، ان جج صاحبان کو ہی نظر آئے. اب 3 رکنی بینچ 3 اپریل کو سماعت کرے گا. اب یہ واویلا کرنے والے کہ فل کورٹ بنایا جائے، ان کی طرف سے ججوں کو مینج کیا گیا جو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے اپنی جگہ سے ہٹ گئے. ان چہتے ججوں کو پاؤں پر کھڑا رکھتے، وہ کھڑے رہتے تو بھی 9 میں سے 4 ہی ان کے ساتھ تھے، ان کی مرضی کا فیصلہ دے سکتے تھے. ان حضرات نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ حکومت کے ایجنڈے پر کھل کر کھیل رہے ہیں. ان کی قانون کی دنیا میں کیا ساکھ ہوگی؟ ان کا ہر طرفدار حقائق سے آگاہ ہے مگر کہیں کسی کے مفادات وابستہ ہیں، کہیں پارٹی وابستگی ہے اور لیڈرشپ کی پرستش بھی کہیں نہ کہیں کام دکھا رہی ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بننا ہے، انتخابات 90 روز کے اندر نہیں ہونے دینے. آج جن ججوں پہ پی ٹی آئی تکیہ کر رہی ہے، کل وہ بھی باجوہ کی طرح سائٹ تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی خاموشی سے فیصلہ قبول کر لے گی، تاہم
PTI के लिए उम्मीद की किरण ज़रूर मौजूद है। शहबाज शरीफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह और मंदुखैल के इख्तलाफी नोट को उम्मीद की किरण करार दिया था। अदलिया को तकसीम करने की साजिश परवान चढ़ती हुई नजर आई तो उसे शहबाज शरीफ साहब उम्मीद की किरण करार दे रहे हैं कि मुफादात की आबियारी हो रही है, इक़्तिदार को तूल मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदेयाल की सरबराही में पीर को बेंच बैठेगा। पीर तक अभी 2 रातें दरमियान में आती हैं। इन 2 रातों में तारीकी क्या मज़ीद बढ़ जाएगी या फिर पीर के रोज़ तुलू होने वाला सूरज कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए रोशनी लेकर आएगा, ये देखना है। क्योंकि मैनेज करने वाले लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।